کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں کیا وہ واقعی آزاد ہے؟ مطلب ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ دنیا آزاد ملکوں پر مشتمل ہے، ہر کوئی خود مختار ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ سلطنتیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، انہوں نے صرف اپنا حلیہ بدل لیا ہے؟ یہ بات شاید تھوڑی چونکانے والی لگے، لیکن آج کی ہماری ساری گفتگو کی بنیاد یہی ہے۔ دیکھیں، کنٹرول کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں، وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ ہوشیار اور کم نظر آنے والے ہو گئے ہیں، لیکن طاقت کا وہ جو پرانا ڈھانچہ ہے نا، وہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے، بس اس کا چہرہ نیا ہے۔ تو آئیے اس جدید نظام کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ پرانی سلطنتیں اپنا کھیل کھیلتی کیسے تھیں۔ پرانے زمانے کا ماڈل تو بہت سیدھا سادہ تھا۔ رومن امپائر جیسی طاقتیں کیا کرتی تھیں؟ فوج بھیجیں، علاقے پر قبضہ کریں اور پھر وہاں اپنا ایک گورنر بٹھا دیں، بات ختم۔ طاقت کا مظاہرہ بالکل کھلا اور بے رحم ہوتا تھا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا زیادہ چالاکی والا طریقہ بھی تھا، وہ یہ کہ مقامی بادشاہ کو اس کی گدی پر بیٹھا رہنے دو، اسے دکھاوے کی آزادی کا احساس دلاتے رہو، لیکن اس بات کو یقینی بناؤ کہ ہر بڑا اور اہم فیصلہ سلطنت کے مرکز سے ہی آئے۔ بظاہر آزادی، مگر اصل طاقت شہنشاہ کے ہاتھ میں۔ اور یہ ماڈل صرف رومن امپائر تک نہیں رکا، برطانوی سلطنت نے اسی فارمولے کو اپنایا اور اسے یوں کہیں کہ مزید بہتر بنا دیا۔ کچھ علاقوں پر تو سیدھا راج کیا اور کئی جگہوں پر کٹ پتلی حکمرانوں کے ذریعے اپنا کنٹرول قائم رکھا، لیکن فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ لنڈن میں۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کنٹرول کی زبان بدلنے لگی، غلامی کو نئے زیادہ اچھے لگنے والے نام دیے گئے، جیسے پروٹیکٹوریٹ، ڈومینین یا اتحاد، مگر نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی نا، اصل مقصد تو کنٹرول ہی تھا۔ اچھا، تو اب ماضی سے نکل کر حال میں آتے ہیں۔ آج کے دور میں کھلی فوجی کارروائی بہت مہنگی اور بدنامی کا باعث بنتی ہے، اس لیے کنٹرول کے ہتھیار بھی بدل گئے ہیں۔ ٹینکوں اور تلواروں کو بھول جائیں، آج کے ہتھیار کہیں زیادہ ہوشیار ہیں۔ آج کے ہتھیار ہیں معاشی اور سیاسی، ڈالر کا عالمی نظام، اقتصادی پابندیاں جو کسی بھی ملک کی معیشت کا گلا گھونٹ سکتی ہیں، انٹیلیجنس نیٹ ورکس جو ملک کے اندر ہی عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں، اور فوجی اتحاد جو طاقت کے توازن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جدید سلطنت کا ماڈل اصل میں یہی ہے، ایک ایسا عالمی نظام بنا دیا گیا ہے جہاں اگر آپ اس کے اصولوں پر نہیں چلتے تو آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی، اگر آپ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی، اور اگر آپ پھر بھی مزاحمت کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر ہی آپ کے خلاف محاذ کھول دیا جائے گا۔ اور یہ سب صرف تھیوری نہیں ہے، چلیں ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ملک اس نظام کو چیلنج کرنے کی ہمت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران نے عالمی نظام کے اصولوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ وہ کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے اور اپنی خارجہ پالیسی خود بنائیں گے۔ اور اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ دہائیوں تک چلنے والی سخت ترین معاشی پابندیاں، ہر عالمی فورم پر بے پناہ سیاسی دباؤ اور ایک مسلسل کشیدگی کی حالت جو آج تک قائم ہے۔ اب یہاں اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ ایران کی پالیسیاں صحیح ہیں یا غلط۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس جدید دور میں کسی بھی ملک کو واقعی اپنی راہ خود چننے کی اجازت ہے، یا پھر آزادی صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ نظام کے بنائے ہوئے دائرے کے اندر رہیں۔ اس پورے معاملے سے دنیا کو ایک بہت صاف پیغام ملتا ہے، جو اس عالمی نظام کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا وہ محفوظ رہے گا، لیکن جو کوئی بھی اس نظام کا متبادل بنانے یا اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ نشانے پر آ جائے گا۔ طاقت ہمیشہ سے اطاعت مانگتی ہے، چاہے وہ پرانا دور ہو یا نیا۔ تو اب جب ہم نے ماضی اور حال دونوں کو دیکھ لیا ہے، آئیے ان دونوں کو ذرا آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ پوری تصویر بالکل صاف ہو جائے۔ ذرا اس پر ایک نظر ڈالیں، یہ اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے۔ کل غلامی لوہے کی زنجیروں سے ہوتی تھی، آج معاشی قرضوں سے ہوتی ہے۔ کل سلطنت اپنا گورنر بھیجتی تھی، آج اپنا مشیر بھیجتی ہے۔ کل نافرمانی پر فوج آتی تھی، آج اقتصادی پابندیاں آتی ہیں۔ اوزار بدل گئے ہیں، ارادہ وہی ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کیا کوئی سلطنت موجود ہے، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ طاقت کے مراکز ہمیشہ ہی موجود رہے ہیں۔
اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس جدید سوٹ پہنے ہوئے سلطنت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟